مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا میزبان بن گیا۔ دونوں ملکوں کے مہمان وفود آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگ گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے براہ راست مذاکرات کا آغاز کل ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں سمیرہ خان۔ مشرق وسطی جنگ میں 2 ہفتے کے عارضی سیز فائر کو مستقل جنگ بندی میں بدلنے کا مشن۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اہم اور فیصلہ کن اسلام آباد مذاکرات کے لیے تیاریاں مکمل۔ واشنگٹن اور تہران سے وفود آج رات پاکستان کے وفاقی دارالحکومت پہنچیں گے۔ مہمان وفود کے براہ راست مذاکرات جمعے کی صبح ہوں گے۔ امریکہ سے نائب صدر JD وینس کی سربراہی میں وفد پاکستان پہنچ رہا ہے۔ نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی وفد میں شامل، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سپیکر باقر قالباف پر مشتمل وفد بھی آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے مذاکرات میں 10 نکاتی ایرانی تجاویز پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ ایران امن مذاکرات کے تناظر میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائض پر مامور ہیں۔ جڑواں شہروں میں آج اور کل عام تعطیل ہے۔ ریڈ زون اور اطراف کے حساس علاقے مکمل سیل کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے سوا ہر قسم کی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ریڈ زون کے توسیعی علاقے میں بھی داخلہ محدود کر دیا گیا ہے۔ سمیرہ خان، سما، اسلام آباد۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو مذاکرات کی جگہ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو دفتر خارجہ سمیت اہم مقامات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو معزز مہمانوں کی آمد و رفت اور انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکراتی مقام سمیت دیگر جگہوں کا دورہ کیا۔ اس دوران وزیر اعظم کے ساتھ وزیر داخلہ اور دیگر متعلقہ حکام بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی مہمانوں کی آمد پر انتظامات میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار جنگ بندی کے لیے اہم مذاکرات کل صبح اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ غیر ملکی وفود کی آمد پر جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی قمر المنور سے۔ قمر، کیا خصوصی انتظامات کیے گئے سیکیورٹی کے؟ جی بالکل، اس حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہے وہ خصوصی انتظامات کرتے ہوئے دونوں ڈپٹی کمشنر جو تھے انہوں نے مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ریڈ زون کو جانے والے جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر گزشتہ رات سے ہی بند کر دیا گیا تھا، اور جو انتظامات ہیں اس کی IG اسلام آباد خود نگرانی کر رہے ہیں۔ جو روٹ پلان دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ وفود کا سلسلہ کیونکہ گزشتہ رات سے ہی شروع ہو چکا تھا، وہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے جو روٹ بنایا گیا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ ڈائیورژن راستے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر سری نگر ہائی وے، ایکسپریس وے اور جو خیابان سہروردی روڈ ہے وہاں پر ڈائیورژنز لگائی گئی ہیں اور اس کے متبادل راستے جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کو جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند ہیں، لیکن ان راستوں پر صرف سرکاری گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، پرائیویٹ گاڑیوں کی جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو داخلہ ہے ریڈ زون کے اندر وہ بھی محدود کر دیا گیا، پاسز کے ساتھ ہی اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسکولز اس کے اندر واقع تھے اور وہاں پر امتحانات تھے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور ان کا نیا شیڈیول جاری کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل اس کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، خصوصی انتظامات کیے گئے۔ بہت شکریہ آپ کا قمر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس غیر رسمی مشاورتی بیٹھک میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوئی۔ مشاورت میں اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق شرکاء نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا جنگ بندی پر پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ امریکی سفیر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط اور مثبت سفارتی کردار کو سراہا۔ ملاقات میں اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر JD وینس اور سمیت دیگر اہم شخصیات پاکستان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی وفود کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا جامع پلان تیار کر لیا ہے۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار اور خطے میں امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی۔
امریکی جنگی بحری جہاز، فوجی اہلکار اور خطرناک ہتھیار ایران کے آس پاس ہی رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، حقیقی معاہدہ اور اس پر عمل درآمد ہونے تک معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی، جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے ہی طے تھا کہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ ہماری فوج سامان سمیٹ کر اگلے مشن کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہونا چاہیے۔ دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ یورپی یونین کی فارن پالیسی چیف نے کہا، اسرائیل کے حملوں کو کسی بھی طرح دفاعی کارروائی نہیں کہا جا سکتا کہ دفاع اس تباہی کا جواز نہیں ہو سکتا۔ جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ برطانوی اور فرانسیسی وزراء خارجہ نے بھی لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں کہا کہ 10 منٹ کے اندر 100 مقامات پر بمباری کی گئی۔ ذمہ دار ممالک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں۔ سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز کی بحالی دنیا کو تقریباً 20% تیل سپلائی کرنے والی گزرگاہ 38 دن بند رہی۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بلاک کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بارودی سرنگیں بچھائیں، ڈرون حملوں کو بھی ہتھیار بنا لیا۔ عالمی تجارت کو بڑا دھچکا لگا۔ کھاد، ایلومینیم اور گیس کے شعبے بری طرح متاثر ہوئے۔ توانائی کے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت $125 فی بیرل سے بھی اوپر ہو گئی تھی۔ ایشیائی اور خلیجی ممالک کو سب سے زیادہ جھٹکا لگا۔ عراق، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت کو تیل اور گیس کی برآمد بند ہونے سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ان تینوں ممالک کے پاس آبنائے ہرمز کا کوئی متبادل سمندری روٹ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح چین، جاپان اور بھارت کو بھی بڑی مشکلات درپیش رہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں کو بھی بڑی مندی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیز فائر کے بعد ایران نے 2 ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات 28 فروری کو اچانک جنگ میں بدل گئے جب امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر آپریشن ایپک فیوری شروع کیا۔ پہلے ہی روز بمباری سے سپریم لیڈر خامنائی اور دیگر اعلیٰ حکام شہید ہو گئے۔ 38 روزہ جنگ میں کب کیا ہوا، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 28 فروری کی صبح امریکہ اور اسرائیل نے مذاکرات پس پشت ڈال کر ایران پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ ان میں حکومت کے اہم بلاکس پر متعدد ٹام ہاک میزائل داغے۔ اسی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، بیٹی، داماد اور نواسی شہید ہوئے۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر محمد پاکپور اور سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ علی شامخانی بھی شہید ہوئے۔ اصفہان اور نتنز کی جوہری تنصیبات کو B-2 اور B-52 بمبار طیاروں سے نشانہ بنایا۔ مناب میں اسکول بھی نشانہ بنا۔ حملے میں 180 بچیاں جان کی بازی ہار گئیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور دیگر لیڈرز کا بدلہ لینے کے لیے 3 گھنٹے بعد ہی ایران کا بھرپور جوابی حملہ۔ اسرائیل پر 170 ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا میں تباہی پھیل گئی۔ ایران نے خطے کے ممالک میں امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ پر حملے کیے۔ منامہ میں بھی امریکی مفادات کو ٹارگٹ کیا۔ قطر کی العبید اور کویت کی علی السلیم ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ UAE میں امریکی بیس کو بھی تباہ کیا۔ کویت اور ابوظہبی کے ایئرپورٹس پر بھی حملے کیے، جبکہ عراق کے کردستان علاقے میں بھی حملے کیے۔ 1 مارچ کو امریکہ نے مختلف ایرانی ایئرپورٹس پر حملے کیے اور فضائی قوت کو نقصان پہنچایا۔ ایران نے اسرائیل، قطر، UAE، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنا۔ سعودی عرب کی آئل تنصیبات اور ایئرپورٹس پر بھی حملے کیے۔ 2 مارچ کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 13 صوبوں میں 56 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران نے کویت میں امریکی ایمبیسی پر حملے کیے۔ بغداد میں امریکی ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ کویت میں 3 امریکی F-15E طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں 5 مارچ کو آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیا۔ 10 مارچ کو لبنان میں حزب اللہ اور یمنی حوثی بھی جنگ میں کود پڑے۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں اور بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑوں پر ڈرون حملے کیے۔ 12 مارچ کو عراق میں میزائل حملے میں امریکہ کے 135 ری فیولنگ جہاز کو نقصان پہنچا۔ 12 مارچ کو ہی سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر ایرانی حملے روکنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ 13 مارچ کو امریکہ نے ایران کے تیل کی پیداوار کے سب سے اہم جزیرے خارق کو نشانہ بنایا۔ 14 مارچ کو سعودی عرب میں ایئر بیس پر ایرانی حملے میں امریکی ری فیولنگ جہاز نشانہ بنا۔
17 मार्च को अमेरिका के ईरान पर हमले में सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी शहीद हो गए। अमेरिका ने 18 मार्च को ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब को भी निशाना बना डाला। 25 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदादें वीटो हो गयी। रूस और चीन की जानिब से ईरान की हिमायत का ऐलान किया गया। 30 मार्च को सदर ट्रंप ने तारीखी अल्टीमेटम में ईरान को 8 अप्रैल तक मुकम्मल हथियार डालने या मुकम्मल खात्मे की धमकी दी। 3 अप्रैल को ईरान ने जनूबी इलाके में अमरीकी तैयारा मार गिराया। तैयारे के 2 पायलट्स की बाजियाबी के लिए अमरीकी फौज ने भरपूर ऑपरेशन किया। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस पायलट्स को रेस्क्यू करने में कामयाब रही, ताहम हेलीकॉप्टर्स और C-130 समेत 6 जहाज तबाह हो गए। जंग में अमरीका के 15 फौजी हलाक हुए, 25 जहाज और मशरिक़ वुस्ता में 12 महंगे तरीन रडार सिस्टम तबाह हुए।